پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ کہ کس طرح قابیل نے حابیل کا قتل کر کے گڈھا کھود کر اس میں دبا دیا، اور جب اللہ کا فرمان ہوا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے پھر آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے ہو چکے تھے اور ان کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہونے پر ان کے جنازے کی نماز حضرت شیس علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم کے مطابق پڑھائی۔ آئیے اب آگے جان لیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے غم میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر انہیں تسلی دی تھی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے ہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جو کہ پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت آدم کی ہی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ غرق ہونے نہ پائیں، یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ حضرت شیس اپنے باپ کی زبانی اکثر بہشت کے حالات سنا کرتے اور لذت لیا کرتے تھے۔ وہ آسمانی کتابوں کی باتیں بھی پوچھا کرتے تھے۔ اسی وقت سے جنت کو پانے کی دھن لگی تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے حد اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے، بھلائی کے کام کرتے رہتے، انسانیت کی خدمت کرتے۔ حضرت شیس کے زمانے میں اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ کچھ تو شیس کا کہا مانتے تھے اور کچھ قابیل کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے۔ حضرت شیس کی نصیحت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چل پڑے، اور جب ان کی عمر 900 برس کی ہو گئی تو وہ انتقال فرما گئے۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر شرک میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر اور شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس کا پیغام تھا توحید، انصاف اور اچھا اخلاق۔ ان کی کوشش سے ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال کیا کہ شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی، پھر جنت کو دکھایا۔ حضرت ادریس جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری بہت ساری خوبصورتی چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب جانتے تھے۔ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے پوری حالت بتائی، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا، دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں، ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ ادریس حق پر ہیں۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے۔ حضرت ادریس بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور جب چلتے تھے تو نظر قدموں پہ پڑتی تھی۔ حضرت ادریس نے ہی فرمایا تھا کہ نیکیوں کا سر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز غصے کے وقت صبر سے کام لینا، دوسری چیز تنگی میں بخشش کرنا، اور تیسری چیز قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے
کہ 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک بادشاہوں سے، دوسرا عالموں سے اور تیسرا دوستوں سے۔ اس لیے بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ کی طرح ہے، اور عالموں کی حقارت سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔ تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔